بقرعید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کیسے ادا کریں گے، پریکٹیکل کے ساتھ آسانی سے مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے نیت کے بارے میں سمجھ جائیے۔ نیت اتنی ضروری ہے کہ آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں یہی کہنا ہے آپ کو۔ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں سوچ لینا کافی ہے۔ اب کیسے؟ اگر آپ صرف اتنا سوچتے ہیں میں امام کے پیچھے بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریے، نماز آپ کی شروع ہو گئی، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی نماز اتنی نیت سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ لمبی چوڑی نیت کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، جائز ہے۔ کیسے؟ جیسے میں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے۔ امام جیسے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، آپ اس کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے امام صاحب ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور یہ آہستہ سے پڑھیں گے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، جو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز وہ بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا جب مکمل ہو جائے تو اب امام صاحب تکبیر کہیں گے، 6 زائد تکبیرات، ایکسٹرا تکبیر 6 ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 3 تکبیر، دوسری رکعت میں 3 تکبیر۔ اب جب ثنا مکمل کر لیں گے تو اب 3 تکبیر کہنا ہے۔ کیسے کہیں گے، کیسے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلی مرتبہ تکبیر جو کہیں گے اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھائیں گے اور لٹکا دیں گے، ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، ہاتھ باندھیں گے نہیں۔ یہ پہلی تکبیر تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امام جو کرے گا آپ امام کے پیچھے پیچھے وہی کرنا ہے آپ کو۔ اب دوسری تکبیر پھر کہنا ہے امام کو، کیسے؟ اللہ اکبر، کان تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ ثنا کے بعد یہ دوسری تکبیر تھی۔ پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر، لیکن تکبیر جو کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے کان تک اور اس مرتبہ باندھ لیں گے تیسری تکبیر میں۔ کیوں؟ اس لیے باندھیں گے کیونکہ اب آگے کام کرنا ہے، آگے قرآن پڑھنا ہے، تو اسی لیے تیسری تکبیر میں زائد تکبیر، جو تیسری زائد تکبیر ہوگی اس میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے۔ 2 پہلی تکبیر میں لٹکا لینا ہے، تیسری تکبیر میں باندھ لینا ہے۔ تکبیر تحریمہ جو پہلی سب سے نماز شروع کرنے کی تکبیر تھی اس کو چھوڑ کر 3 تکبیر تھی یہ۔ اب امام صاحب کا کام شروع ہوگا، وہ قرآن پڑھیں گے۔ قرآن جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام صاحب کہیں گے، اب آمین کہنا ہے۔ آپ کو قرآن نہیں پڑھنا ہے، آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، آپ کوئی آیت کوئی سورہ وغیرہ نہیں پڑھنا ہے، صرف تکبیر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے، چھوڑنا ہے، ثنا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ رکوع کی تسبیح کہنا ہے، اور جو سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں وہ تسبیح ہے، التحیات ہے، درود شریف ہے، یہ سب کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت آپ کو نہیں کرنی ہے، قرآن امام کے ذمہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، یعنی امام کا قرات کر لینا، امام کا پڑھ لینا آپ کا پڑھ لینا ہو گیا، لہٰذا اب اس کو پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام کا تسبیح پڑھنا آپ کا تسبیح پڑھنا نہیں ہوگا، امام کا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھانا باندھنا یہ آپ کا نہیں ہوگا، اس لیے یہ سب آپ کو بھی کرنا پڑے گا امام کے ساتھ ساتھ۔ لیکن قرآن پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا امام کا پڑھنا آپ کا پڑھنا ہوگا، یہ حدیث میں آ گیا ہے۔ تو اب سمجھیے، تو امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے ہاتھ جو ہے آمین کہیں گے، آمین آہستہ سے کہیں گے امام صاحب، آپ بھی آہستہ سے آمین کہیں گے۔ اب اس کے بعد پھر آپ کا کام ختم، آپ چپ چاپ رہیں گے، اب کچھ نہیں کریں گے، آمین بھی آہستہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، پھر امام کو سورہ پڑھنا ہے، سورہ کوئی بھی سورہ جو مسنون صورت ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں مختصر بتانے کے لیے ایک سورہ مختصر چھوٹی سورہ پڑھ لیتا ہوں، جیسے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب جب سورہ مکمل ہو جائے تو رکوع کو جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ کو سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے، بلکہ امام صاحب جب کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے آپ اس کے ساتھ چپ چاپ کھڑے ہو جائیں گے امام کے ساتھ۔ اب امام صاحب جب رک جائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے ختم کر دیں گے، اب آپ کو کہنا ہے ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد سجدے کو جانا ہے، اللہ اکبر، یہ پہلا سجدہ ہوا۔ پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ، اور دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب ہاتھ باندھیں گے، آپ چھوڑنا نہیں ہے، سیدھا جیسے نماز عام طور پہ کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے امام کا کام شروع ہوگا، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، چپ چاپ کھڑے ہو جانا ہے۔ پہلی رکعت آپ کی ہو چکی ہے، دوسری رکعت شروع ہو رہی ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پوری سورہ، اس کے بعد کوئی سورہ اور ملائیں گے۔ اب جب کوئی سورہ ملا کے اس کو مکمل کر لیں گے، اب شروع ہوگا تکبیر کا معاملہ۔ یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، اس کو ذرا یاد سے رکھیے، اچھے سے سمجھیے۔
दूसरी रकात चल रही है ये। इमाम साहब जब क़िरात मुकम्मल कर लेंगे 3 एक्स्ट्रा तकबीर कहना है हर रकात में। पहली रकात में हम लोग कह चुके थे सना के बाद, दूसरी रकात में क़िरात के बाद, कुरान पढ़ने के बाद, इमाम के क़िरात करने के बाद 3 तकबीर कहना है। यहाँ पर जरा गड़बड़ है, 3 तकबीर तो है लेकिन असल में 4 तकबीर है। 3 तकबीर तो एक्स्ट्रा कहना है हमको और 1 तकबीर रुकू के लिए कहना है, यही समझाना चाहूँगा आपको। देखिए अब जब क़िरात मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद अल्लाहु अकबर, कान तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे, बांधेंगे नहीं, लटका देंगे। पहली तकबीर थी ये एक्स्ट्रा तकबीर। फिर दूसरी मर्तबा थोड़ी देर के बाद अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। ये दूसरी तकबीर थी, ये एक्स्ट्रा तकबीर थी क्योंकि 6 तकबीर हमको एक्स्ट्रा कहना है। पहली रकात में 3 हो चुकी थी, ये अब 2 हो चुकी है। फिर तीसरी मर्तबा कहना है अल्लाहु अकबर, फिर तीसरी मर्तबा पर वैसे ही करेंगे, हाथ कान तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। अब ये 3 तकबीर मुकम्मल हो चुकी है एक्स्ट्रा। पहली रकात में 3, दूसरी में 3, 6 तकबीर मुकम्मल। अब क्या करना है, एक और तकबीर कहना है रुकू को जाने के लिए, और रुकू में जाने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जायद और एक्स्ट्रा तकबीर में नहीं है, ये रुकू की तकबीर है। और रुकू में जो जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा रुकू में चले जाएंगे। अब ये रुकू में पहुंच गए। अब दूसरी रकात भी मुकम्मल हो रही है, फिर रुकू से उठेंगे, फिर वही मामला पहली रकात की तरह। फिर सजदे को जाएंगे, सजदे में जाने के बाद बैठेंगे, दो सजदा करने के बाद उसके बाद अत्तहियात, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के सलाम फेर देंगे। ये मुकम्मल तरीका है। बहुत आसानी से मैंने मुख्तसर जुमले में आपको समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, आप एक मुतबर व मुस्तनद चैनल YAM-A-RB दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए। आमीन।